السلام علیکم۔ آفاق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسعد حسن۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں ₹3.99 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ نیپرا میں بجلی کی قیمت میں ₹4.05 فی یونٹ اضافے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے اپریل کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ 12 ارب 55 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی، جس کی مجموعی لاگت 133 ارب روپے رہی۔ سینیٹ اجلاس میں اسرائیل جانے والے صحافی کی شہریت ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے نقطہ اعتراض میں کہا کہ جو پاکستانی اسرائیل کے دورے پر گئے ہیں اس پر ایوان کو اعتماد میں لیا جائے۔ احمد قریشی جو پاک فوج کے ادارے کے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں وہ بھی اسرائیل گئے ہیں، جو بھی اسرائیل گئے ہیں ان کی شہریت ختم کی جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ ہم اخباری خبر پر کوئی بات نہیں کر سکتے، میں وزارت خارجہ سے کنفرم کر کے ایوان کو آگاہ کروں گا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر واضح لکھا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پر اسرائیل کا دورہ نہیں کر سکتے۔ امپورٹڈ حکومت امریکہ اور اسرائیل کی خوشنودی پر لگی ہوئی ہے، اور پی ٹی وی کا ایک ملازم احمد قریشی بھی اسرائیل گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے دوبارہ مارچ کے لیے تحفظ نہ دیا تو اس بار پوری تیاری سے اسلام آباد آئیں گے۔ پشاور میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سب حکومتیں کرپشن کے الزامات کے تحت گئیں، ہماری پہلی حکومت ہے جس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں۔ جو مراسلہ امریکہ سے آیا ہے اس میں واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے ممکنہ خاتون خودکش بمبار کے حوالے سے تمام ایئرپورٹس پر الرٹ جاری کر دیا۔ ممکنہ طور پر خودکش حملہ کرنے والی خاتون کی 2 تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ نجی ٹی وی کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن نے تمام متعلقہ افسران کو مراسلہ تحریر کیا، جس میں کہا گیا کہ 28-29 مئی کی رات کو یہ انکشاف ہوا ہے کہ ظالیہ خاتون، جس کی عمر 22 برس ہے اور وہ ضلع کیچ کی رہائشی ہے، مذکورہ خاتون کراچی یونیورسٹی کے بم دھماکے میں ملوث شاری بلوچ سے متاثر ہے۔ اس کا تعلق بھی ایک کالا دم تنظیم سے ہے۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ نجی ٹی وی نے ذرائع پاور ڈویژن کے حوالے سے کہا ہے کہ بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا ہے، جس کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ زیادہ لائن لاسز والے علاقوں میں بجلی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بھارتی ٹیم کے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی سمیت 8 افراد کے خلاف 30 لاکھ کا چیک باؤنس ہونے کے باعث بہار کی عدالت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کی نئی فلم لال سنگھ تنازع کی زد میں اور مخالفین فلم کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز لال سنگھ کا ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فلم کے خلاف ٹرینڈ چلا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ عامر خان کی مذکورہ فلم کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے فلم میں بھارتی فوج کا یونیفارم پہن کے ذہنی معذوری جیسا کردار نبھایا اور فوج کا مذاق اڑایا۔ امید ہے عوام اس کچرا فلم کا بائیکاٹ کریں گے۔ ای لائف نامی تحقیقی جرنل میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ ایک انڈا کھانا دل کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں 2018 میں چین میں 5 لاکھ لوگوں پر تحقیق کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ ایک انڈا کھانا جسم میں امراض قلب کی وجہ بننے والے بائیو مارکرز میں کمی پیدا کرتا ہے، تاہم ماہرین نے اس پر مزید تحقیق کا کہا تھا۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جلد ہی امن معاہدہ طے پانے کی توقع ہے، جس کے لیے امریکہ اور عرب ممالک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عرب ممالک سے تعلقات کی بحالی کے بعد اب امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ طے کرانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ خلیجی ممالک بھی سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب سے معاہدے کے حوالے سے اسرائیلی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اس کے لیے ہم امریکہ اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور یہ مشترکہ کاوشیں جلد ہی کسی مثبت نتیجے تک پہنچیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آفاق نیوز۔